بہریج کی روحانی شخصیت حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب جیٹھ میلہ کی پرمیشن ضلع انتظامیہ نے نہیں دی ہے۔ اس معاملے کو لے کر کے کچھ عقیدت مند الہ آباد ہائی کورٹ گئے اور اس کی سنوائی 15 تاریخ کو ہونا ہے۔ غازی میاں کے نام سے مشہور یہ درگاہ یہ پورے ہندوستان کے عقیدت مندوں کے لیے آستھا کا کیندر ہے۔ غازی میاں سے محبت کرنے والے لوگ اور ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور یہ خوبی ہے، یہ صرف یہ خوبی ایسا نہیں ہے کہ وہاں درگاہ پہ حاضری دینے والے مسلمان ہی ہوں، بلکہ ان سے تعلق رکھنے والے 60% غیر مسلم لوگ ہیں اور 40% مسلمان ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ عقیدت اور آستھا حضرت غازی میاں سے ہندوؤں کو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو کلچر کے مطابق جیٹھ میلہ لگتا ہے، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ بہرائچ کی پولیس پرشاسن نے، ضلع انتظامیہ نے جیٹھ میلہ لگنے کی پرمیشن نہیں دی۔ اس کی وجہ سے مجبور ہو کر کے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ سے جیٹھ میلہ لگنے کی پرمیشن دی جائے گی۔ یہ پرمپراگت میلہ ہے اور قدیم روایتوں کے تحت یہ میلہ چلا آ رہا ہے، اور یہاں پر جو دکان لگانے والے ہیں ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، اور ہندو مسلمانوں کو مل کر کے یہ دکانیں لگاتے ہیں، میلہ لگاتے ہیں، اور یہاں سے آرتھک طور پر دکان لگانے والوں کی بڑی مدد ہوتی ہے، اور اس پر قدغن لگانے کا، شب خون مارنے کا کام ضلع انتظامیہ نے کیا ہے، اور یہ ناانصافی بھرا فیصلہ ہے۔ میں اتر پردیش سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جیٹھ میلہ کی پرمیشن دے، اور وہاں ویوستھائیں جس طرح ہوتی تھی اس طرح کی ویوستھائیں کی جائیں۔ ضلع انتظامیہ جو دلیل دے رہی ہے وہ دلیلیں ناکارہ ہیں، اور ان دلیلوں میں کوئی بنیادی طور پر کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ ان دلیلوں کو ہم خارج کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آج سے ترنگا یاترا شروع ہوئی ہے دیش بھر میں، کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح کی اپیل کریں گے؟ کیسے شامل ہیں؟ بھارت اور پاکستان کی جنگ میں ہندوستان کو فتح نصیب ہوئی، اور بھارت نے پاکستان میں گھس کر کے آتنکوادی ٹھکانوں کو تہس نہس کیا، خاتمہ کیا، اور یہ بہت ضروری تھا۔ ہمارا بھارت بہت دنوں سے، یعنی کافی سالوں سے آتنکوادی گتیویدیوں میں کی جاتی ہیں، اور پاکستان سے پرموٹیڈ آتنکواد کے لوگ آتے ہیں، اور جموں کشمیر کے علاقوں میں، راجستھان کے علاقوں میں گھٹنائیں انجام دیتے ہیں۔ پہلے پلوامہ، پھر اس کے بعد میں پہلگام جیسی ظالمانہ کارروائی کی، اس لیے اس کا کرارا جواب دینا ضروری تھا۔ اس پر فتح کے طور پر شاندار جو جیت حاصل ہوئی ہے بھارت کی، اس کے طور پر ترنگا یاترا نکالی جا رہی ہے۔ یہ سواگت یوگ ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور میں ہندو اور مسلمان سبھی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سے ترنگا یاترا نکلے تو اس ترنگا یاترا میں شامل ہوں، اور کچھ لوگ پھول کی ورشا کریں، تاکہ دشمن ملک پاکستان کو جس طرح سے بھارت نے کرارا جواب دیا ہے، اس ترنگا یاترا کے بھی ذریعے، ہندو مسلم یکجہتی کے ذریعے ہم کرارا جواب دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ بھاجپا کی ایک منتری پر آروپ ہے کہ صوفیہ قریشی پر انہوں نے تتاکد ٹپنی کی ہے کہ پردھان منتری نے آتنکوادیوں کی بہن سے ہی ان کو سبق سکھایا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ مدھیہ پردیش کے جس منتری نے یہ بات کہی ہے، یہ بات نہایت ہی شرمناک ہے، اور ہم اس کی کڑے شبدوں میں مذمت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، اس لیے کہ بھارت کے پردھان منتری کی قیادت میں، نیترتو میں پاکستان کے چھکے چھڑائے، اور بھارت کے سینا کے ایک کرنل جو خاتون ہیں صوفیہ قریشی نے بھارت کا پکش
पूरी आवाम के सामने बड़ी शालीनता और संजीदगी के साथ में रखा और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। ऐसी महिला खातून के लिए इस तरीके से नापाक शब्दों का इस्तेमाल करना निंदनीय है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री से निजात हासिल की जाए और इस तरह के मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाए, इनको मंत्री पद से हटाया जाए। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की मंत्री ने इसलिए ऐसा कहा है कि वो जो महिला हैं, जो सोफिया कुरैशी, वो एक महिला हैं और मुस्लिम महिला हैं। अभी पूरी दुनिया ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई, इस जंग में मुसलमान मजबूती के साथ भारत के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, भारत सरकार के साथ, सेनाओं के साथ खड़ा रहा है। और पहलगाम में जो आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों ने यहां फ्रैक्शन डालने की कोशिश की और हिंदू मुसलमानों के दरमियान टकराव कराने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुंह की खाई और नाकाम हुए। और जहां पर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के यकजहती के साथ, इत्तेहाद के साथ, भाईचारे के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस तरह के जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप सरासर निराधार है, इसमें कोई सबूत नहीं है, कोई पुख्तगी नहीं है। इसलिए इस आरोपों को हम खारिज करते हैं।